بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم کی اصناف پر بات کرتے ہوئے آج ہم حمد پر بات کریں گے۔ حمد کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ہیں۔ اصطلاح میں حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ کی صفات اور عظمت و قدرت کا بیان ہوتا ہے۔ حمد کا موضوع اتنا ہی وسیع اور متنوع ہے جس قدر خدا اور کائنات، گویا اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حمد کے لیے کوئی مخصوص ہیئت نہیں ہوتی، یہ کسی بھی بحر، وزن اور ہیئت میں ہو سکتی ہے۔ بعض جدید شعراء نے آزاد نظم کی ہیئت میں بھی حمد لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا جذبہ حمد کا محرک ہوتا ہے۔ رفیع الدین ہاشمی صاحب کے بقول ضروری ہے کہ حمد رسمی نہ ہو بلکہ شاعر ذات باری تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر لکھے۔ حمد کی زبان پاکیزہ اور الفاظ شستہ اور بلیغ ہوں۔ شاعر کا لہجہ انتہائی مؤدب اور منکسرانہ ہو۔ اظہار کا طریقہ ایسا نہ ہو جس سے شان الہی میں گستاخی یا سوء ادب کا پہلو نکلتا ہو۔ شاعر خدا کی عظمت و رحمت بیان کرنے کے بعد اس سے مغفرت اور امت کی بھلائی کی درخواست کرے۔ حمد قدیم ترین صنف شاعری ہے۔ یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود اردو شاعری۔ قدیم شعراء کے ہر دیوان، ہر کتاب کا آغاز حمد سے ہوتا ہے۔ کتاب کے آغاز میں حمد لکھنے کی یہ روایت اتنی پختہ تھی کہ ہندو شعراء بھی اپنے دیوان کا آغاز حمد سے کرتے تھے۔ ہر دیوان کی پہلی غزل حمد ہوتی تھی اور ہر مثنوی میں مثنوی نگار قصے کے آغاز سے پہلے حمد لکھتا تھا۔ ترقی پسند تحریک نے ادب میں مذہبی اور روحانی روایات کے خاتمے کی کوشش کی۔ اس سے دور جدید کے بعض شعراء حمد کہنے کی سعادت سے محروم۔